حدیث پاک صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اے جس طرح اج جمعہ شریف ہے اور اس تو بعد سوموار یا منگل کا روزہ ہے، صحابہ فرماتے ہیں اسی طرح شعبان المعظم کا آخر سی کہ نبی پاک دونوں جہاناں دے والی میرے تے تواڈے آقا و مولا حضور سید عالم نے اپنے صحابہ نو خطاب فرمایا۔ نبی پاک نے شعبان المعظم کے اخیر میں صحابہ کرام نو رحمت للعالمین نے رمضان المبارک کی خوشخبری بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ غلامو شعبانو شہری و رمضانو شہر اللہ، اے جڑا شعبان کا مہینہ ہے حضور نے فرمایا اے میرا مہینہ ہے، اے میرا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا شعبانو شہری و رمضانو شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک دیکھا جائے کہ یہ ہر گھڑی ہر ساتھ ہر لمحہ یہ مالک اللہ ہے۔ شعبان بھی اللہ کا، رمضان بھی اللہ کا، ربیع الاول بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا، وہ تو مالک ہے، ہر گھڑی کا مالک ہے، ہر ساتھ کا مالک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک نو بطور خاص اپنے نال اللہ تعالیٰ نے نسبت فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، باقی 11 بھی اللہ کے ہی مہینے نے، لیکن رمضان وال حضور پاک نے خصوصی اللہ تعالیٰ کی نسبت فرمائی۔ فرمایا رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ حکمت ہے کہ باقی جڑے دن نے مہینے 11 مہینے بزرگ فرماتے ہیں 11 مہینوں میں اللہ تعالی اپنی تمام صفات کا نال عمل فرماتے ہیں 11 مہینے۔ اللہ تعالی نے جتنی صفت نے وہ انہوں کے اثرات دنیا سے ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت قہار، بہت زیادہ قہر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جبار، بہت زیادہ جبر کرنے والا۔ اللہ کریم کی صفت ذو انتقام، بہت بدلے لینے والا، بدلے لینے والا، خیر کرنے والا، انتقام لینے والا، جبر کرنے والا۔ یہ سب صفتیں نے اللہ دیا۔ بزرگ فرماتے ہیں 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ دیا ساریا صفتوں کی جھلک رہی دنیا میں، کدھر جبر ہے، کدھر قہر ہے، کدھر زلزلہ ہے، کدھر بیماری ہے، کدھر صحت ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ تمام جبر دیا صفت موقوف کر کے اللہ تعالیٰ رحمت کی صفت کا جبر پاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رمضان شہر اللہ، ایک مہینے میں بالخصوص نبی پاک کی امت سے اللہ تعالیٰ دوسری صفات کو موقوف کر کے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ صرف رحم کی صفت، کرم کی صفت، عطا کی صفت، بخشش کی صفت، عنایت کی صفت، یہ جتنی صفات حسنہ نے اللہ تعالیٰ رمضان میں سونیا صفتوں کا اخبار ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بڑی خوش نصیبی دوستو، اللہ تعالیٰ نے زندگی بھی سب نصیب فرمایا نہیں نا، اور والا ہے فرمایا ایام معدودات، ایویں گنتی دے دن نے، معدودات گنتی دے دن نے، گنتی دے دن نے۔ بزرگ فرمانے
یہ گنتی کے دن جڑا اللہ نے فرمایا قرآن وہ کئی وجوہات نے. گنتی کے دن اس طرح 360 دن ہوتے ہیں سال کے. انسان کاروبار مصروف ہوتا ہے, دکان کھول رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے. کدی کدی تمہیں اس تجربے چیز آئی ہوئے گی, تمہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا آج بہت دے کے جو میرا آتے ایسا بندہ مصروف ہوتا ہے. تاریخ کا دن نہیں پتا ہوں بندہ نال دن پوچھا یار تاریخ کی ہے. 360 دن سال دے وہ بے دھیانی بھی کبھی لنگ جاتے ہیں, پر رمضان کے دن ایسی برکت والے نے جو روزے رکھ کے نام نہ بےنتی کری جاتے. اج پہلا روزہ ہے, اج دوجا روزہ ہے, اج تیجا روزہ, 30 دن گنتی بھی لگ گئے. ایام معدودات معدود کے لیے جس کا عدد کیا جائے گا. ہمارے دن میں نا اگلے پچھلے دن سے بے دھیانی گزار چڑھ دے یہ رمضان دے دن ہونے نے جی تم گنتے ہیں. اج کنواں روزہ ہے, اج کنواں یہ گنتی بھی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام صفتیں غیر کے جبر دیا صفتیں موقوف کر کے اپنے محبوب کی امت سے رحمت کا جلوہ پا. حضور نے فرمایا رمضان و شہر اللہ, حضور نے فرمایا اللہ کا مہینہ. پھر صحابہ فرمانے واس کر دیا حضور نے فرمایا شہر اول رحمت. حضور نے فرمایا 30 دن نے یہاں 30 دنوں کے 3 خاکے 10 تے 10 20 تے 10 30 3 طاہر. فرمایا اول رحمت, پہلے جڑے 10 روزے نے نبی پاک فرمانے نے رحمت ہی رحمت ہے. پہلے 10 دن رحمت و اوسطہ مغفرت, درمیانے 10 دن بخشش مغفرت, درمیانے پہلے 10 دن رحمت, دوسرے 10 دن مغفرت, وآخرہ عتق من النیران, کہ آخری جڑے 10 دن نے عتق من النیران جہنم تو آزادی دے دیں. یہ حضور کا ارشاد ہے. محدثہ جڑی تشریحات کی نے میں خلاصہ تھوڑی خدمت کی عرض کراں گا. رحمت پہلے 10 دن رحمت میں, رحمت کا پنجابی ترجمہ ترجمہ جڑا ہے نا وہ رحم. پنجابی کہنے نا بھائی یار مینو فلانے سے رحم آ. اسی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرنے ہیں. انسان کوئی جرم کر بیٹھے جب خطا کرے تو قانون کی گرفت آ جائے تو قانونی چارہ جوئی کو جس نے ہار جائے تھک جائے تو آخر میں ہوتی ہے رحم کی اپیل. رحم کی اپیل تیری صدر مملکت اگے یا وزیر اعظم اگے رحم کی اپیل. رحم کے طلب رحمت. انسان جب ہر مقدمہ ہار جائے کہ جب عدالت ڈگری دے دے کے خلاف تو آخری جڑی منزل ہے وہ کی رحم کی اپیل. صدر صاحب اگے رحم کی اپیل. اگوں صدر کی مرضی انہوں یس کر چڑے یا نوٹ ٹکرا چڑے کہ پکڑے کہ جی قبول کر رہے تو چھٹی. رحم اسی پنجابی بھی لفظ بولنے ہیں رحم. جب کسی کی عنایت مقصود ہوئے, کسی کی توجہ مقصود ہوئے تو پہلی چیز ہے رحم. رحم آئے گا, رحم ہوئے گا تو بخشش ہوئے گی. رحم نہیں تو بخشش نہیں, رحم نہیں تو عطا نہیں, رحم نہیں تو نوازش نہیں. انسان کی چولی ادو ہی بھری جاتی ہے جب اگلے کو ترس آ جائے. دیکھو گزارش یہ تو سائیں دیکھا ہوئے گا سائل جب خیرات مانگتا ہے فقیر کہ جڑے ٹیکنیکل فقیر ہوتے ہیں نا, ٹیکنیکل فقیر پیشہ ور, انہوں نے پتا ہے کہ خیرات ادو ملنی ہے جب دین والے کے دل چ رحم آئے. یہ وجہ ہے چنگے بڑے ہوتے ہیں تو کہیں
وہ جنا پلسٹر پٹھے سے لا کے جی میری باں ٹوٹی تو ٹوٹی تو کوئی نہیں ہوتی لیکن وہ جل سازی کرتا ہے وہ کہنا میری باں ٹوٹ گئی ایکسرے ہاتھ بڑے ہوں گے جی میں میرا آپریشن ہونا ہے تو میں غریب ہاں. یہ دنیا کی کھیڈاں نے کس مقصد واسطے کہ دین والے کو رحم آئے وہ ترس آئے گا تو کہے گا نا کہ جی انہیں ترس ہی نہ کیتا تو انہیں دینا کی ہے. کملی والے فرمانے نے وہ مہینہ جڑا آ رہا ہے آپ رہو رحمتن وہ تینوں بولن سے منگل کی لوڑ نہیں وہ دین والا خود دس دن سے آیا ہے. 10 دن پہ 10 دن 10 دن اب لہو رحمتن رحمت کرنے نے کرم رحمت کرنے نے کرم رحمت کرنے نے عطا مایا تو ایکٹنگ کرنے کی بھی لوڑ نہیں دیکھو تم کچھ ہے ہی طرف سے دن میں خوش نصیب ہے وہ مسلمان جڑا یہاں طرف دیا بنا میں اللہ تعالیٰ کے طرف دکھا ہے. آپ نے اپنے نصیب کی گل ہے کچھ بد نصیب ایسے ہیں مرغابی رہتی پانی جمتی پانی بچے دینی پانی آنڈے دینی تے زندگی بھی پانی دے وچ ہے. لیکن جب مرغابی اٹھتی ہے نا دریا تو یہ پرا دے اتنے ایک بھی چھٹ نہیں ہوتی پانی. اللہ تعالیٰ نے ایسے جی بال وہ بنائے جب اڈے پانی تو کوئی چھٹ نہیں ہوتی پانی دے وچ رہ کے پنڈے میں چھٹ کوئی نہیں. سجنا بڑا ہی بد نصیب ہے مسلمان ہو جڑا رہن دیا 10 دنوں میں بھی اللہ کے رحم کے دائرے میں ملنا. حضور نے فرمایا رہن پہلے 10 دن تک. اچھا ایسو کھڑے رہے میں گاندھی کرنا رحمت ترس جب کسی کو نوازیا جائے تو پہلا ترس آتا ہے کوئی دیتا جائے تو پہلا ترس آتا ہے کسی کو پالیا جائے تو پہلا ترس آتا ہے. ایک وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے کملی والے کا نام ہے رحمت للعالمین. فرمایا کہ ترس اور جب کسی سے عطا کرنی ہوئے تو پہلا ترس ہوتا ہے جب کسی سے بخشش کرنی ہوئے پہلا رحم ہوتا ہے. اور نبی پاک نے غلاموں کو مبارک ہوئے میں بولوں نبیوں کے کھڑیا میرا نام رحم ہی رحم ہے. اولہ رحمت پہلے کام ترس اللہ تعالیٰ کا ترس. اچھا جب پھر ترس ہو جائے تو پھر خیرات ملتی ہے. جب کسی پہ رحم آ جائے تو پناہ ملتی ہے. پہلے 10 دن جڑا اللہ کے رحم کے دائرے میں آئے گا کہ وہ اوسط ہوں مغفرت ہوں 10 بعد میں جڑے 10 دن نے یہ مغفرت. اچھا مغفرت کا معنی کی غفران یہ مطلب ہے غفران. مغفور لفظ کے بچوں ہی مغفور مرحوم و مغفور غفران اسی اردو میں یہ ترجمہ کرنے ہیں بخشش. مرحوم کا معنی رحم کیا گیا تو مغفور کا معنی بخشیا. اصل میرا لغت اس معنی ہے نا مغفرت کا وہ کی اہل عرب کا اصول ہے کہ جب کوئی مجرم قبیلے کا قبل اسلام تو پہلے بتا دیا اربا کا ایک اصول سی قبیلے کا کوئی مجرم جب پناہ کی طلب کرتا سی سردار اگے انہیں پناہ منگنی کہ اپنی خطا کے جرم کا اقرار کرنا کہ قبیلے کے جڑے عام لوگ ہوں سن پہلے ساتھی سردار کا رد عمل کی. اگر قبیلے کا سردار اس پناہ منگن والے نے اپنے مونڈے کی چادر اتار کے اپنے گرد چادر لپیٹ کے چادر کے جڑے 2 پلے ہوتے ہیں ان پلیاں کے
پناہ منگن والے کو قریب بلا کے کہ چادر جو دے سیروں سے دے چھڑے کہ یہ من ہے کہ یہ ہوں پکڑ کوئی یہ گرفت کوئی یہ امان مل مغفرت کا عام ترجمہ امان کہہ سکتے کج لینا بکل بچ لے لینا جا اردو ترجمہ ہے آغوش رحمت بچ لے لینا آغوش بچ سمیٹنا کہ بکل بچ لینا یہ کہتے ہیں مغفرت نبی پاک نے فرمایا اول ہو رحمت پہلے 10 دن سے رحم سے ترستے تھے کہ جب ترس آ گیا کہ اگلے 10 دن اللہ نے ترس کھا کے اپنے گناہگار بندیاں کو رحمت کی بکل بچ لے آغوش رحمت بچ لے ایویں مغفرت پنجابی جی کہتے ہیں کج لینا کجنا سجنا نبی پاک فرماتے ہیں ایسا مہینہ ہی فائدہ اٹھا ہے سارے گناہ جڑے کیتے نے نادانی وچ اللہ نے جو ترس آیا کہ جی انہیں کج لیا کہ پچھلیاں گناہ سے رحمت کا قدم پھر جاؤ. اچھا دوسرے دا مغفرت ہے تیجا دا تھا وہ آخر. اچھا چلو بکل بھی آ گئے پہلا ہوا ترس پھر آئی اللہ کی رحمت کی بکل وہ گناہگار چھپ گیا تیجا آخر من المیزان اللہ فرمائے گا جڑا میری بکل میں آ گیا وہ جہنم ساڑ ہی نہیں سکتا وہ جہنم ساڑ سکتا ہے. آخر من المیزان پہلے 10 دن ترس سے ترس کے بعد ملی پناہ پناہ کے بعد ملی جہنم تو آزادی. فرمایا گناہگارا جہنم تیرے سے اگر سے واجب ہو چکی تھی تو رمضان کی برکت نال ترس کی زد وچ آیا تے مغفرت کے گھیرے وچ آیا. ہن تینوں پیغام اے گناہ تے تیرے بے شمار سن رمضان کے مہینے کی برکت نال اسی تیرے گناہ معاف کر کے تینوں جہنم تو آزاد فرما. آخر ہوئی اس کو مل گا. اچھا رمضان عربی زبان کا لفظ ہے ریم رام میم صاد رمض جہاں لفظ رمضان بنے ہیں. رمض عربی زبان کہتے ہیں لکڑ تیز اگ دے اتنے ساڑنا. رمض زمان ہے خشک لکڑ تیز اگ کی آنچ اتنے ساڑنا. یہ رمضان کا ڈکشنری من ہے تیز اگ کی آنچ اتنے لکڑ کو ساڑنا. اس مہینے کی مطابقت دیکھو جس طرح اگ لکڑ کو جلا دیتی ہے. بزرگ فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ گناہ کو جلا گناہ جلا کہ جب اگ بلے لکڑ کے تھلے اگ بلتی ہوئے تو لکڑ جب سڑتی ہوئے وہ ثبوت کی ہوتا ہے؟ ثبوت ہوتا ہے کہ لکڑ کے پچھوں جڑا لکڑ کے پانی ہوتا ہے نا وہ باہر نکلتا ہے اگ کی حرارت نال. اگ کی حرارت نال لکڑ کے سرے سے پانی نکلتا ہے جڑا لکڑ کے ہوتا ہے وہ حرارت کی وجہ سے باہر آ جاتا ہے. وہ پانی جوں باہر آتا ہے لکڑ سڑتی جوں سڑتی پانی باہر آتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے ویخ لو مانا موجود ہے کہ جوں مسلمان تراویح پڑھتا ہے جوں مسلمان خدا کے کہنے سے روزہ رکھتا ہے کہ جوں عبادت کے مرحلے میں گزرتا ہے اللہ تعالیٰ نے حرارت ایمانی نال وہ قلب بھی ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے جب لکڑ کے پانی نکلتا ہے. لعنت القدر کو ویخ لو مسلمانوں کی اکھاں چ نظامت کا پانی نکلے گا. وہ نظامت کا پانی لعنت القدر بالخصوص رمضان میں بالعموم گناہ کا مسلمان روندا ہے عبادت کرتا ہے کبھی کبھی آنسو آ جاتے. چلو جی وہ رمضان کے پورے مہینے چ نہیں آئے 100% لعنت القدر وہ آنسو. سجنا لکڑ سڑے تے پانی نکلتا ہے
کہ جب گناہ کرتے ہو اکھا بھی نظامت کا پانی بھی نظر ہے آخر ہوئی اس کو من النظام یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو یا حرف ندا ہے حرف خطاب کسی کو بلانا ہوئے تو یا کہندے نے ایھا بھی حرف خطاب ہے یا اور ایھا دونوں حرف ندا نے او ایمان والیو ایک ندا خطاب خطاب ہے جڑا کسی نے مخاطب کرنا کسی روز مرہ اپنی زندگی دیکھ لو کبھی کبھی خطاب ہوتا ہے جڑا وہ غصے نہ لو مثلا پیو ناراض ہوئے پتر کے تو بلانا تو ہے پتر پر بلانا ہے غصے کے لہجے باپ جب بیٹے کے رنج ہوئے بلانا غصے نہ استاد جب اپنے شاگرد سے ناراض ہوئے استاد ندا دینا شاگرد پر غصے نہ ایک ندا ہوتی ہے جی غصے نہ ہوئے حاکم مجرم نو پکارتا ہے کہ وہ ندا میں غصہ ایک ندا ایسی ہوتی جس ندا میں غصہ نہیں ہوتا پیار وہ بھی ندا ہے ایک ندا غصے والی ایک ندا محبت والی ایک ندا پیار والی ایک پکار ہے جہد اپنائیت ہوتی قرآن پڑھ کے دیکھنا سجنا سارا اللہ نے پہلیاں امتوں جب ندا دیتی تو غصے نہ دے پہلیاں امتوں بلایا تو غصے کے لہجے میں یار کی امت کو بلایا تو پیار کے لہجے سنو قرآن شریف اللہ کریم نے ایک جگہ فرمایا یا آل فرعون ہو فرعون دی آل ہو فرعونیوں آلہ فرعون نہ بنو فرعونیوں ایمان نہ دسو اے خطاب یہ غصے کی جھلک نظر آؤں کہ نہیں ہو فرعونیوں یا آل داؤد ہو داؤد کی آل یا بنی اسرائیل ہو اسرائیل دیو پترو اے جنیا نظام نے یہ پہلیاں امتوں کا قرآن پڑھ کے دیکھ لو ہو بنی اسرائیلیو ہو فرعونیوں انہوں نظاموں میں غصے کا پہلو جلالیت صدقے جاواں تے امت محمد کو جدوں بلایا قرآن پڑھ کے پورا قرآن پڑھ لو سارا ہو فرعونیوں ہو بنی اسرائیلیو ہو داؤد کی آل یا کی امت دیواری آئی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو ایمان کا دسو یہ مانا ایمان والے کا جڑا من ہے یہ غصہ کہ پیار ہے پیار کی آواز او ایمان والے اچھا یہ جڑی ہوں یہ نہیں آ اسلام اسلام کہنے میں عمل نہیں میں کہتا نا قرآن سارا پڑھ کے دیکھو اسلام کا مانا ہے عمل ایمان کا مانا ہے عقیدہ اسلام کی ہے کلمہ نماز روزہ زکات حج یہ کہتے ہیں اسلام ارکان خمسہ پہ عمل کرنا یہ اسلام ہے کمری والے کی ختم نبوت کو مننا اللہ کو ایک مننا نبی پاک نے صفتاں مننیاں جنت جہنم سے ایمان رکھنا اے بے ایمان
قرآن میں اللہ نے نبی پاک کی امت کو جتھے بلایا کہ اے نہیں آخیا یا ایھا الذین اسلموا او اسلام والے، کیونکہ اللہ کو پتا سی کہ کئی اسلام ایسے ہیں جنہوں میں ملاوٹ ہونی، جنہوں میں دکھاوا ہونا، جنہوں میں ریاکاری ہونی ہے، کئی اعمال ایسے ہو رہے ہیں جنہیں ریاکارانہ ہونے ہیں۔ اے نہیں فرمایا یا ایھا الذین اسلموا اسلام والے ہو تے نماز روزہ رکھن والے ہو تے نماز پڑھن والے ہو، نہ جی اللہ انج بلانا نا یا ایھا الذین اسلموا بے نمازی نکل جانے سن، کیونکہ بے نمازی کا اسلام ہوتے عمل نہیں، بے روز نکل جانے سن۔ ایک دولت مند ہے حج نہیں کرتا انہیں بھی وچوں نکل جانا سی کہ اسلم بھی جو نہیں آنا سی، جڑا دولت مند ہو کے حج بھی کرے تے زکات بھی دے تے نماز بھی پڑھے تے روزہ بھی رکھے، اور انہوں زیادہ امت سے آٹومیٹک خطاب بھی تو نکل ہی جانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی قید نہیں لائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور جنہیں ماں باپ مسلمان نے عمل کی گل نہیں، تو پیڑا بھی ہو سکنا ہے، چنگا بھی ہو سکنا ہے، بدکار بھی ہو سکنا ہے، لیکن پکارنا میں انہوں ہے جہاں محمد کی نبوت سے ایمان ہے، عمل کی گل نہیں جڑا محمد کو نبی مان جائے گا انہوں مخاطب کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اسی گناہگاروں کے بیچ شامل کرنا، ایک نظام اسی گناہگار بھی آ گئے۔ یہ اسلموا ہوندا نا یا ایھا الذین اسلموا کہ پھر کوئی ورلیاں ہی موتی لے سکیا، تو کوئی ورلا ہوتا جا اس خطاب کی سب میں چاہتا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے میرے تھوڑے ورگیاں گناہگاراں کو بھی شامل کرنا، اسی بھی خطاب سے چاہ وہ کرتے ہیں طرفداری ہماری، وہ کرتے ہیں طرفداری ہماری، وہ کرتے ہیں طرفداری ہماری، گئی سمجھو گنہگاری ہماری، گئی سمجھو گنہگاری ہماری، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو خطاب فرمایا نا کہ اللہ نے آخیا کہ میں نبی پاک کے غلاماں یار دیا امتیاں میں ایک تکلیف نہیں رکھنی کہ جی میں بولا نہ ہو نہ میرا حقیق نمازی ہوئے گا، وہ میری گل کرنی بے نمازی کا کہ اسی بولتے ہی نہیں، ساڈا جو تعلق ہی کوئی نہیں۔ فرمایا نا اور جڑا میرے یار ہے بھن ہے چنگا ہے کچھ ہے جہو جہا محبوب کا غلام ہے اسی وہ پیار کا غلام ہے، بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارا صحیح، بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارا صحیح، بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارا صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریم تیرا، اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریم تیرا، اسی پاویں بادا بدکارا پر قرآن وچ اللہ نے اسلموا نہیں آخیا آمنوا آخیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ تعالیٰ نے سارے عمل نو اس پاسے رکھ کے سارے عقیدے کو ترجیح دے دی، بس جڑا حضور کا کلمہ پڑھتا ہے انہوں خطاب ہے۔ او ایمان والیو گزارش ہے ایون ندا اسیاں منادا جنہوں ندا کی جائے، ایک ہوں منادی ندا کرنے والا، ایک ہوں منادا جنہوں ندا کی جائے۔ ندا کرنے والی اللہ کی ذات ہے تے ندا جنہوں نے ہو رہی ہو اسی گناہگار۔ اچھا ندا اللہ کر رہے ہیں تو کی کہہ کے او ایمان والے
میں تو روزمرہ تو ایک مثال عرض کرنا، تسی دن کی گہما گہمی وچ کاروبار جدوں نکلتے ہو بازاراں وچ گلیاں وچ تے اپنے دھیانے جا رہے ہو، فرض کرو تہاڈا نام کسی کا نام ہے زید، زید ایک بندے کا نام ہے، ایک بندہ آتا او زید، او زید، کہ وہ بازار جہاں نام زید ہوئے گا نا وہ پیچھے پرت کے دیکھے کہ ہونے مینوں بلایا زید، ہونے مینوں ہی بلایا۔ اگر آواز دیتی جائے ایک نام مثلا محمد اکرم نہ آئے تو بازار جب آ او محمد اکرم، ایمان اللہ جن اکرم بازار ہو گے سارے پرت کے دیکھ سکتے ہونے مینوں ہی بلایا۔ جہاں نام ہوئے گا وہ کان کھڑے ہو جائیں گے، آواز دین والا کی کہہ رہا مینوں بلا رہا ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایک کارگاہ حیات میں یہودی بھی نے، عیسائی بھی نے، مشرک بھی نے، مرتد بھی نے، بہریے بھی نے، کافر بھی نے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں نہیں بلایا، یہودیاں نہیں بلایا، بہریاں خطاب نہیں کیتا۔ ایک کاروبار حیات میں، ایک زندگی کی گہما گہمی میں حافظ رحمت نے جب آواز دیتی کہ یہودیاں مخاطب نہیں کیتا، عیسائیاں آواز نہیں دیتی، تے ملحداں تے داعیاں تے بے ایماناں نہیں بلایا۔ اللہ نے آخیا او ایمان والو، ندائے حافظ، ندائے حافظ، کرم دی آواز، کرم دی آواز، او ایمان والو، ظاہر جہے دل میں ایمان کی وسیع ہوئے نا وہ ایک آواز سے اپنے کام کھڑے کر رہے۔ اور سجنا جی کا نام زید ہوئے تو بلان والا کہ وہ زید تے 15-20 زید بازار اگر چورن سارے ادھر تک گے۔ اللہ نے آخیا وہ ایمان والے جہے دل میں ایمان کی ایک رقی بھی موجود ہے نا وہ ایک آواز سے اپنے کام لا رہے۔ کیوں اللہ نے میرے بلایا، ایمان والے نے بلایا۔ یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے، ایمان والے ہم گوش ہو گئے اللہ اسی اس قابل، اسی اس قابل خدا ہم منہ لانا۔ پنجابی کہتے ہیں نا وہ میں انہوں منہ لاوا، وہ اس قابل ہے میں انہوں منہ لاوا یا انہوں میں منہ لاوا۔ اور جنہوں تسی اپنے لائق نہ سمجھو کہتے میں انہوں منہ نہیں لانا۔ صدقے جاواں اللہ تیریاں کرم نوازیاں تو یار کا صدقہ اپنے پیڑیاں منہ لا رہے ہیں۔ ساڑھے نال اللہ گفتگو براہ راست خطاب، براہ راست خطاب۔ اور ایمان والے ہو رحمان کی آواز تے اسی گناہگار، وہ ہم سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، وہ ہم سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، وہ ہم سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں ہم کہاں یہ مقام اللہ اللہ، کہاں ہم کہاں یہ مقام اللہ اللہ۔ او ایمان والیو اسی کچھ، اسی بدکار، اسی سیاکار، پنجے ہے شریف ساڈے وچ کوئی چنگا عمل نہیں، لیکن اس کریم کا کرم ہے کتیا تیرا نہیں تیرے ختم کا منہ مارا جائے۔ سانو خدا منہ لائے، یہ منہ اور مسور کی داد اللہ تعالیٰ نے ساڈے نال جڑا براہ راست کلام کیتا ہے یہ صدقہ گنبد خضرا کے سردار محمد کتیا تیرا نہیں تیرے ختم کا منہ مارا۔ میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھی میری سرکار نے رسوا نہ کیا، لاج رکھی میری، لاج رکھی او
ایمان والے ان متوجہ ہو گئے. آواز رب العالمین دی تے خطاب اساں گناہگاراں. عمل دا وچ دخل کوئی نہیں. آمنو جنہیں اللہ کی توحید تے کملی والے کی نبوت تے ایمان ہے وہ آمنو دے وچ ہی شرابی وچ ہی بے نماز وچ ہی گناہگار سارے شامل. اللہ نے فرمایا کہ جب امت نال گل کریں گے اسی چنگے تے پیڑے دی فرق امتیاز نہیں رکھنا. اسی جب یار کو قبول کر لیا اور صدقہ وہ پیڑی امت بھی قبول کر رہا. ایمان والے متوجہ ہو گئے. عوام آئی رحمت کی آواز آئی کتب علیکم الصیام. او ایمان والے لکھ دیتے گئے تھوڑے جڑی چیز کا پک کرنا ہوئے نا مضبوط پک وہ آدھے جی لکھی پڑی گل ہے. ایک ہوں منہ زبانی وہ بندہ پھر بھی سکتا ہے. منہ زبانی گل کا ہو سکتا ہے گواہی نہ ملے. اللہ فرمانے نے منہ زبانی گل نہیں کتب علیکم لکھ دیتا گیا ہے. لکھ دیتا گیا لکھی پڑی گل ہے. یا اللہ کتنے لکھی فرمایا لوح محفوظ کے لوح محفوظ لکھ دیتا ہے. یا اللہ کی لکھی علیکم کتب علیکم ایمان والو تھوڑے اتنے لکھ دیتا ہے. علیکم کم خطاب کی ضمیر جمع مذکر دسی ہے. ایمان والو تھوڑے اتنے لکھ دیتا ہے. فصل فرمانے نے کوئی اللہ نے آخیا اصل یہودیاں واسطے نہیں لکھا عیسائیاں واسطے حکم نہیں ہندو واسطے یہ حکم نہیں بےمانہ واسطے یہ حکم نہیں کہ جڑا لوح محفوظ سے اسی پہ لکھ لیا محمد کے غلاماں واسطے. علیکم یا اللہ کی لکھے الصیام سیام جمع صوم دی. صوم جنہوں سے روزہ اپنی زبان کی روزہ کہنے ہیں عربی کہنے ہیں صوم کا لفظی ترجمہ کیے اہل علم فرماتے ہیں. صوم کا معنی الامساک عن الاکل والشرب والطعام. صوم کا معنی الامساک عن الاکل والشرب والطعام. کھانا پینا تے انسانی ہوائیں ضروری یہاں تو رک جانا یہ سوم. اصا تے لکھ رک جاؤ یہ خرد و نوش یہ جائز حاجات زندگی یہ جڑا تسا معمول بنایا یہ تو رک جاؤ. سوم کا مانا رکنا رکاوٹ کھان پین کی رکاوٹ جائز امور کی رکاوٹ. فرمایا تو ایمان والے اوکھا نہ سمجھو وفا کا تقاضا ہے. جس سخی کے ہاتھوں میٹھے لقمے ملن تے کدی کدی کوڑا آ جائے تو قبول کر لینا چاہیے. جس سخی کو شیریں میوالے ملتے ہیں جی کدی کھانے بادام کھانے ہو کوڑا دانا بھی آ جاتا کوڑا دانا بادام. لیکن حکیم کہنے نے کہ جڑا کوڑا دانا ہے نا وہ زیادہ قوت سے طاقت ہے. تو شیریں چیز طلب کرنا کڑوا دانا سے آ جاتا ہے. سانو بندے وہ چنگے لگتے ہیں جڑے سخی دے ہر عطا کو قبول کر لیں. میں پڑھیا مولانا رومی نے ایک بڑی خوبصورت گل لکھی محمود غزنوی کے حوالے نال. رومی فرماتے نے یہ جڑا محمود غزنوی سی ایاز نہ بڑی محبت تھی. ایاز ہندوستان کی حملے کرتے کہ غلام نے پھڑیا یہ ادانا ویخ کے غلامی ویخ کے محمود نے تھوڑی جی مدت کے اپنا وزیر اعظم بنا لیا ایاز نے. اور محمود و ایاز پھر ضرب المثل بن گئی یاری کی. ایاز کو بڑا پیار تھی. سینئر وزیر جڑے کیبنٹ کے سن وہ حسد کرتے سن کہ کل کی گل ہے ہندوستان میں پھڑ کے آتا ہے محمود نے کہ تھوڑی جی مدت اپنا سینئر جڑے بڑے تجربہ کار وزیر سن
انہوں نے وزیر اعظم بنا لیا کہ حسد کرتے سن آپ کو. محمود غزنوی ایک مرتبہ دربار بیٹھے سن. محمود تے کسی نے تحفے کے طور پہ خربوزے بھیجے محمود غزنوی تے کیبنٹ لگی تھی, اجلاس ہو رہا سی, جیاد بھی بیٹھا, دوسرے بزرگ بھی بیٹھے. محمود نے کٹ کے نا کاش خربوزے کی ایاز نو دیتی. پہلے ایاز صاحب لوگ تھی کھا کے دیکھو. مولانا روح فرمانے میں ایاز نے کاش گئی تو کھا گئے. پھر دوسری کاش خربوزے کی کٹ کے محمود غزنوی نے پھر ایاز کو دیتی. ایاز دوسری کاش بھی کھا گئے. محمود غزنوی نے تیسری کاش کٹ کے دیتی. ایاز وہ بھی کھا گئے. چوتھی کاش محمود غزنوی نے خود جس نے کھانی چاہیے. رومی فرمانے میں وہ شدید کڑوا سی خربوزہ, کوڑا, بڑا کوڑا خربوزہ سی. محمود غزنوی نے جس نے ایک وہ نوالا لیا نا, منہ جس نے تلخ ہو گیا, انہیں کہا نا ایاز حیرت ہے, وہ میں ایک چک نہیں ہے گوارا کر سکیا کہ تو 3 کاشاں کھا گئے, تینوں کوڑا نہیں لگا. ایاز نے آخیا حضور گل ہے تصا جب مینو کیا سی نا میں ایل ہے ایاز, میرے واسطے بڑی آسان سی کہ تے ورگا میرا مہربان مینو آ کے ایل ہے ایاز, مینو تصا ترجیح دیتی, تصا مینو آسان کیتا. میں جب وہ لکما لیا تو مینو بڑا کوڑا لگا سی. دل نے آخیا تھک دے یہ کڑوا, لیکن ضمیر بولیا انہیں آخیا ایاز جس ہاتھوں میٹھے نوالے ملتے ہیں اج جی کوڑا لگ گیا نا تو خوشی والے بھی کھا جائے. جس ہاتھوں نعمت ملتی ہیں اگر یہ ترش بھی چیز آ قبول کر لے. حضور کڑوا مینو بھی لگا سی, لیکن میرا ضمیر بول کے بولیا, ضمیر نے آخیا ایاز جس ہاتھوں شہد ملتا ہی تے میٹھیاں نعمت ملتی نے, اس کوڑی بھی میٹھی سمجھ کے کھایا. محمود نے پھر درباریاں مخاطب کر کے آخیا ایاز کو میں اپنا وزیر اعظم بنایا, یہ ہوئی تیری خوبی ہے, یہ تو خوبی. بندگی خواجہ نو بندگی پسند ہے, آقا نو بندگی پسند ہے. اللہ نے فرمایا ایمان والیو میں بڑی میٹھے میٹھے لکمے تمہیں دیتے, میں تمہیں کی کچھ عطا کیتا تے رنج نہ ہوئے, تھوڑے نہ پیو. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اور نبی دے غلاموں نہ آخیو رب نے بڑی بھاری پنڈ پا دیتی ہے, یہ پنڈا پنڈا امتوں سے بھی پنڈ کتب علی الذین من قبلکم تھوڑے تے لکھ دیتے گئے نے, پہلا بھی لکھے گئے ہیں. ایک ترش سمجھ کے قبول کر لے, یہ نہ آخر پک ہے کہدیاں سی کیوں تو کھیلے کیوں کا تو ویسے جواب ہی کوئی نہیں. خدا کو دعا ہے مانگ اللہ تعالی بندگی کی توفیق عطا مایا. پہلیاں امتوں سے بھی اصل پنڈا پائیاں سن, لیکن یہ ہر مرحلے میں اسی یار کی امتوں سے کرم فرمائے نے جڑے پہلے امتوں سے نہیں کیتے. اے رمضان المبارک ہر امت سے روزہ تے نماز فرض, روزہ فرض تھی, لیکن یہ آتا ہے مفسرین کرام فرمانے نے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں سے مختلف قسم کے روزے رکھے سن. مثلا آدم علیہ السلام ایام بیز کے روزے رکھتے سن. ایام بیز چند دی 13 14 15 ایام بیز چند ہر چند کی 13 تاریخ 14 سے 15 یہ روزہ حضرت آدم ہوتے 12 کرم 36 سال کے 36 روزے حضرت آدم ہوتے. نوح علیہ السلام ہوتے 36 روزے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوتے 40 روزے. نہ یوم السبت ہر ہفتے کا روزہ. موسیٰ علیہ السلام کی امت ہوتے ہر ہفتے کا روزہ سی, سال میں 52 ہفتے 52 روزے ہو گئے. 360 دنوں میں 52 روزے. آدم علیہ السلام ہوتے 36 روزے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہوتے 40 روزے. حضرت آدم کی امت ہوتے 36 تے عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہوتے 40.
تے موسیٰ علیہ السلام کی امت تے 52 روزے تے امت محمد کی باری آئی تے اللہ تعالیٰ نے ویلو تعداد بھی کٹ رکھی 3 روزے وہ بھی جو چند تے ٹھہرے نہ چڑھ جائے جی چند تے ٹھہرے چڑھ جائے پھر 29 استریاں دے بھی 29 ہر رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ہر رنگ میں سہولت دیتی امت محمد نے کیوں اللہ فرماتا ہے میں تو پکارنا پیار والا جا جو الذین آمنوا او بولی لاڈ والی ہے بولی لاڈ والی ہے میں ترس نال تمہیں پکاریا ہوں تے روزے بھی سخت دینا یہ بولی لاڈ والی ہے یار دی امت نال میں لاڈ دی بولی بولنا تے لاڈ دی بولی بولی ہے تے میں روزیاں وچ بھی تخفیف رکھا 3 اصل تو اپنی کوشش اکثر یہ ویکیا کہ 29 کے بعد نیند ہو جاتی کدی کدی ہوتا ہے اور رولا پاتے ہیں سب تو زیادہ بے روز روزے دار کہنا جی 29 رکھے نکریاں بھی رکھ لیں یہ بے روز بہت اشور پاتے پھر تعداد بھی گھٹ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی امت سے ہور ایک کرم کیتا سحری محمد مصطفیٰ کی سنت بنا سحری حضور نے ارشاد تسحروا فإن فی السحور برکہ نبی پاک فرماتے ہیں او میرے غلام سحری کھایا کر سحری کھایا کرو فإن فی السحور برکہ سحری وچ برکت ہے حضور نے فرمایا رمضان کا پورا مہینہ ہی برکت ہے اللہ تعالیٰ رزق عام کر دینا ہے تھی دے لو رمضان المبارک میں رزق کنوں کہ رزق جڑا بینک جمع ہے وہ رزق نہیں تیرا جڑا تیرا بیلنس ہے بینک میں وہ بینکوں میں جمع ہوئے وہ رزق ہے تو پھر کوئٹ والے تو مارے گئے نا جنہوں نے بینک جمع کرنا ہے جنہوں نے لاکر پڑے سن سونے وہ پانی کی بوند نو ترس گئے اور رزق نہیں جڑا بینک میں رزق نہیں جڑا تیرے ترنگا پہ ہے عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں رزق وہ ہے جڑا تیرا دسترخوان اتنے پہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تیرے دسترخوان کے جو چیز پی ہے وہ تیرا رزق ہے بینک بھی جڑا پہ کی پتا ہے کوئی لٹیا جانا بینک کرپٹ اے جنیا ہے پرائیویٹ بینک سن جو کھاتے داروں کا بیڑا گرک ہو گیا لٹے گئے جی بینک کرپٹ ہو گئے مال کھا گئے رزق ہے جڑا تیرا دسترخوان سے ویخ لیا رمضان المبارک کے مہینے میں فقیر کا دسترخوان بھی بھریا فقیراں دے دسترخوان بھی بھر جاندے نے تے رزق کی برکت نہیں سارا سال جنہوں دیسی گھیو نہیں جڑتا اور روزے کے صدقے میں دیسی گھیو مل جاتا ہے یہ رحمت طرف سجنا خدا تعالیٰ کے کرم لے کے مہینہ آ رہا ہے بوجھ نہ سمجھی مشقت نہ سمجھی خدا کا کرم سے عطا سمجھ کے استقبال کر کے رمضان میں سینے نہ لانا اہلن و سہلن مرحبا یوں آیا مہینے صدقے جائیے تیرے صدقے خدا نے کرو جنت کی خوشخبری کی بات ہے ایمانت رمضان کتنا چنگا مہینہ ہے رمضان نہ ہوتا تو لیلۃ القدر ہونی تھی بھائی جی رمضان نہ ہوتا مہینہ تو لیلۃ القدر ہونی تھی جی رمضان نہ ہوتا تو عید آنی تھی وہ عید بنی رمضان کا صدقہ تے لیلۃ القدر آئی رمضان دے وچ حیرت ہے تعجب ہے جدے صدقے تینوں لیلۃ القدر ملتی پئی ہے تے جدے صدقے تینوں عید ملتی پئی ہے وہ کتنا بھاڑا لگتا ہے مہینہ وہ اس مہینے کو سینے لا جڑا مہینہ تینوں عید کی خوشخبری دینا ہے اس مہینے کا استقبال کر جڑا تینوں لیلۃ القدر دینا ہے فرمایا مشقت نہ سمجھی تسحروا فإن فی السحور برکہ غلامو سردیاں کھاؤ تیری وچ برکت تمام مفسر فرمانے نے 1,24,000 پیغمبروں اللہ نے روزے عطا کیتے میں لیکن سحری
کسی نبی دی امت میں سحری موجود نہیں، سحری صرف امت محمد کو اللہ نے عطا فرمائی، صرف حضور دی امت، سرگی ہے ہی نہیں کسی نبی دی امت۔ وہ تفصیلوں میں پڑھیا تھا مختلف روایات، وہ آدھے نہیں روزہ انج ہونا، روزہ رکھیا ہے، کھلن کا ٹائم آیا کہ نبیوں نے ٹائم دیتا بھائی 2 گھنٹے، 2 گھنٹے روزہ کھلنا، جو مرضی کھا پی لو، 2 گھنٹے کھا پی لو، 2 گھنٹے کے بعد پھر نواں روزہ شروع، وہ 22 گھنٹے کا روزہ بن جانا، 22 گھنٹے۔ کسی نبی نے 3 گھنٹے کی فرصت دے دینی، بھائی 3 گھنٹے کا دی مہلت کھا پی لو، 3 گھنٹے بعد نواں روزہ شروع۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی امتوں سے کرم کیا، بلکہ کملی والے نے خود اپنی امتوں سے کرم کیا۔ سر کی حضور کی سنت ہے، سیری حضور کی روزہ اللہ کا فرض ہے، سیری محمد عربی کی سنت ہے۔ اللہ نے رمضان کی بھوکے رہو، کملی والا فرماتا ہے دہی کے پرونٹھے کھاؤ، دہی کے پرونٹھے کھاؤ سیری میں۔ اللہ فرماتا ہے بھوکے رہو، نہ میں کچھ کھانا نہ میں کچھ پینا، میری صفت اپناؤ۔ اسی بھی کچھ نہیں کھاندے، اسی بھی کچھ نہیں پیندے، تسی بھی نہ کھاؤ تے نہ پیو۔ تے کملی والے نے فرمایا میری امت تے 22 گھنٹے کا روزہ ہویا، یہ تو بے ہوش ہو جان گے۔ حضور نے فرمایا اسی سرگی اپنی سنت بنا دیں تے امتیا سرگی کھایا کر، اللہ نے یہ برکت رکھی۔ پھر حضور کی سنت اور کرم دیکھو، کملی والا جی عشاء دے بعد سرگی کھانا تو پھر عشاء ویلے ہو جانی تھی، جی رات کے 12 بجے حضور سرگی کھاندے تو 12 بجے کی سرگی ہو جانی تھی۔ نبی پاک کی حکمت بالغہ دیکھو کہ تیری نو کھچ کے کملی والا فجر کی بام تک لے گئے، فجر کی اذان تک لے گئے۔ یہ حضور کا کرم ہے، ساری رات جڑی روزے کو مستثنا ہو بھائی، جتنے تک سرگی ہے تو پھر روزہ تو پھر نکل گیا نا، وہ تو ساری روزے کو مستثنا فجر تک لے گئے۔ گویا نبی پاک نے فرمایا پہلے امتوں نے 22 گھنٹے کے روزے رکھے، 24 گھنٹے کے روزے رکھے۔ میرے غلاموں رمضان کا رکھنا بھی چاہتے ہوئے، کدی کدی گرمیاں کے روزے آؤ گے، کدی سردیاں کے روزے آؤ گے، کدی شربتوں کے روزے آن گے، کدی نمکین روزے آن گے۔ گرمیاں کے روزے ختم ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمت سردیاں قریب آ رہی ہیں، روزے بھی چھوٹے۔ آئندہ 3-4 سال کے بعد تھی دیکھو، 4 اللہ نے زندگی اللہ حیاتیاں دے، 4-5 رمضان جب آنے نے تو روزہ رہ جانا کو لے 8-9 گھنٹے، 9-10 گھنٹے کا ہوگا۔ اللہ حضرت صاحب نے بریلوی ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے کیا سچی بات بتا دے، یہ ہے سچی بات بتا دے، یہ ہے اور سیدھی راہ چلا دے، یہ ہے رب موتی ہے، یہ ہے قاسم رزق سکا ہے کھلا دے، یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے، یہ ہے اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے، یہ ہے سچی راہ بتاتے، یہ سچی بات بتاتے، یہ ہے اور سیدھی راہ چلاتے، یہ ہے صحیح حضور میں سنت سنا میں میری سنت کھاؤ۔ اسی اگوں رومی صاحب کے مطابق اصیاں بڑے سیانے تے پنجابی جنوں کہندے نے کھچرے، بڑے سیانے۔ رومی صاحب فرماندے نے ماں نے پتر کو آخیا پتر بخار ہے تینوں کہ اے گولی کھا لے، کنین دی گولی کوڑی، اے لے پتر دوائی کھا۔ منڈے آخر نہیں بیبے میں نہیں کہ کوڑی میں نہیں کھانی۔ بچہ دوائی کو نسیا،
ماں نے دلائی کر کے اس دوائی نو گاجر دے مربے دے وچ پا کے گاجر دے مربے دے وچ گولی پا کے لے پتر کافی کھا لے مٹھائی چیزی کھا لے چھوٹا جہا بچہ سی وہ مربا لے کے خوشی خوشی دوڑیا گلی ماں نے اثر دیکھ لڑی ان ہی کھا جائے گا گولی تے منڈا جس نے پرت کے آیا ماں نے پوچھا پتر وہ مربا کھا لیا ہی تے منڈا نے آگے پیپر وچ جڑی گٹک سی نا وہ میں کٹ کے سٹ گئی تیرا بیڑا کرے میں تو تمہیں مربع دیتا ہی اس بولی واسطے نبی پاک نے فرمایا ایک کوڑی گولی ہے رمضان دی یہ امت نے انہوں نے پیٹ پابندی حضور نے سرگی دا مربع لال دے دیتا فرمایا پھیری دے وچ لپیٹ کے چلو اے دہی تے پرونٹھیاں دے شوق وچ اٹھن گے تے کوئی آدھ بچہ وچ رکھ بھی لین گے اسی اگوں سیانے نکلے یا رسول اللہ اصل مربع کھا رہے پر بجلی کی دھکا کے چھوڑ گئے اللہ تعالیٰ معاف رکھے اللہ کی رحمت خدا کا کرم اللہ کی بخشش اللہ کی عطا آ رہی ہے خود روزے رکھیو رمضان کا احترام کریو دوست احباب کو تلقین کریو اللہ تعالیٰ کا بھی عاقبت بجا